الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ان الشیطان لکم عدو مبین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بعد درود و سلام نازل ہو خاتم الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پروردگار ہمیں آپ کی شفاعت اور قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے شیطان انسان کا کھلا دشمن یا شیطان کے انسانوں کے خلاف چلے جانے والے چالوں کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس نے پروردگار سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی شرط لگا رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اور ان کے اللہ رب العالمین کی طرف جھکنے کے اعتماد پر اسے قیامت تک چھوٹ دے رکھی ہے، کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور قیامت تک ابلیس کو چھوٹ دے رکھی ہے زندگی کی، اس کی موت نہیں آئے گی، اور پھر اس طریقے سے اس کی ایک سلطنت چلتی ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی۔ ان تمام تفاصیل پر میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ شیطان دراصل انسان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کون سے ایسے میدان کو چنتا ہے جہاں سے اس کا حملہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور انسان کو گمراہی کے قریب لانا اس کے لیے بہت ممکن ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایسے ایک دو جگہ کی میں نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے شیطان انسان کے اوپر جو حملہ آور ہوتا ہے، سب سے مضبوط ترین جو حملہ کرتا ہے، سب سے زیادہ جو محنت کرتا ہے، وہ محنت ہے توحید میں خلل ڈالنے کی محنت۔ شیطان کا سب سے پہلا، سب سے مضبوط، سب سے بنیادی، سب سے تسلسل والا جو حملہ ہوتا ہے وہ انسان کی توحید پر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے، قرآن کریم میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر بندہ ایک بار شرک کر لے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے مر جائے، خالد مخلد فی النار ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے اس کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ذرہ برابر اس نے شرک کر لیا، پوری زندگی اس نے عبادت کی، پوری زندگی اس نے ریاضت کی، پوری زندگی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اعمال کیے، لیکن اس کے عمل میں ذرہ برابر اگر شرک پایا گیا اور بغیر توبہ کا وہ مر گیا
تو اس کے تمام اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر جان جانے کا خطرہ اس حد تک آ جائے کہ اپنی جان بچا سکتے ہیں اور شرک سے بچ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جان بچانے تک کی حد تک آپ کو شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ لیکن اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس شرک کر کے ہم اپنے جان کو بچا سکتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، بعد میں توبہ کی شرط کے ساتھ۔ تو شیطان یہ جانتا ہے، اور ہمیں بھی جاننا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر بندے نے ایک بار ذرہ برابر شرک کر لیا اور شرک کی زندگی میں اس کی وفات ہو گئی، تو سمجھ لیجئے زندگی بھر کی تمام محنت، تمام کوشش سب اکارت جائے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ میں بارہا مثال دیا ہوں، ایک بار پھر وہی مثال دہراتا ہوں، حضرت ابو طالب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جیسا اعتماد اس بندے کو تھا، مسلمانوں میں سے بہت کم لوگوں کو ہوگا۔ اسلام کے لیے جتنی قربانی اور محنت اور خدمت اس نے کی ہے، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اپنے بھتیجے کی حمایت کے ہی صحیح 3 سال اپنا پورا خاندان لے کر کے وہ شخص شیب ابی طالب میں بند ہو گیا۔ بچوں کے چلانے کی آواز اس پہاڑی سے باہر آتی تھی، پتے چبائے، چمڑے بھگو کر کے کھائے، بھوک سے چلختے چیختے اور چلاتے بچوں کے پتھر پر اپنے سر مارنے کی آواز باہر تک آتی تھی، اور 1 دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، اس بندے نے 3 سال تک یہ برداشت کیا، اور جب تک زندہ رہا کفار مکہ میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پرورش کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہے کہ ملک الموت حاضر ہے، احتضار کا وقت ہے، روح نکلنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے چچا میرے کان میں ایک بار آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے۔ ابو طالب نے یہ بات نہیں کہی، اسی پیغمبر نے کہا جس نے اپنے چچا کی وفات کو عام الحزن قرار دیا، غموں کا سال قرار دیا، اسی پیغمبر نے کہا کہ میرے چچا کو جہنم میں رکھا جائے گا اور آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یا گھٹنے تک آگ ہوگی، اور اس کی گرمی سے سر کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کھولتا ہے۔ ذرہ برابر اگر شرک ہمارے اندر آ گیا تو دنیا کے تمام اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا شیطان کا سب سے پہلا اور مضبوط ترین حملہ کہاں ہوتا ہے؟ توحید پر، اور یہ حملہ سب سے زیادہ مضبوطی سے عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان اس حملے میں سب سے زیادہ شریک کرتا ہے عورتوں کو۔ عورتیں فطرتی اعتبار سے جذباتی ہوتی ہیں، اور جذبات کے چلتے، مختلف پریشانیوں اور مشکلات کے چلتے، وہ اپنی امیدیں اللہ رب العالمین سے ہٹا کر کے بہت جلدی کسی اور کے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ درگاہوں پر، مزاروں پر، تعویذ اور دھاگوں کے تعلق سے، یا اسی طریقے سے اور جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، ان تمام خرافات کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ان سب کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ساری اس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار آپ ذات توحید سے ہٹ جائیے، صراط مستقیم سے اپنے قدم ہٹا لیجئے، اور ایک بار صراط مستقیم سے آپ کے قدم ہٹ گئے، توحید سے ہٹ گئے، اللہ رب العالمین کی دست شفقت آپ کے ہاتھ سے ہٹ گئی، تو شیطان کے لیے آپ کو کھائی میں ڈھکیلنا بہت آسان ہو جائے گا، کہیں بھی لات مار کر کے آپ کو کہیں بھی کر دے گا۔ لہٰذا ایک بار جو ان دھندوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد شامل حال نہ ہو تو وہ بندہ مشکل سے ان دھندوں سے نکل پاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کا سب سے مضبوط ترین حملہ ہوتا ہے انسان کی توحید پر،
اللہ سے تعلق پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے اکیلے روزی دینے کے اعتماد پر، اللہ رب العالمین کے اکیلے روزی ہٹا دینے کے اعتماد پر، اللہ رب العالمین کے تنہا اولاد دینے کے اعتماد پر، اللہ رب العالمین کے تنہا بیماری سے نجات دینے کے اعتماد پر. اور شیطان سب سے زیادہ یہی حملہ کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ شیطان کہ یہ وسوسے آتے ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے، مزاروں پر شرک کے اڈوں پر جاتا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ دراصل اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. وہ آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور آپ کے دل میں خود ہی یہ اعتماد ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ جائیے. اور جب جا کر کے اپنی عظیم پیشانی کو، جسے پروردگار نے بلند بنایا تھا، جسے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے انہیں سجدہ کرایا تھا، جس پیشانی کے سامنے اللہ رب العالمین سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو رادہ درگاہ قرار دیا تھا، اسے آپ کہیں ٹیک دیے پروردگار کے خلاف، تو شیطان کا کام ہو گیا. اب وہ آپ کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کے دل میں اعتماد بیٹھا دے گا کہ آپ کا علاج یہیں سے ہے، اور پھر کسی اور شکار کے چکر میں چلا جائے گا. آپ کو یہ لگے گا شاید یہاں آنے کی وجہ سے میری طبیعت صحیح ہو گئی ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو توحید کو مضبوط کرنا چاہیے اور شرک کے قریب تک نہیں جانا چاہیے. اگر ذہن و دماغ میں یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہو کہ شرک کے کسی معاملے کے قریب جائے، جادو، تعویذ، ٹونا، لوگوں سے امیدیں باندھنا، یا شرک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی کی طرف ذہن جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، اذکار کرنا شروع کر دیجئے، نمازوں کی طرف آ جائیے، زیادہ تعلق مسجدوں سے جوڑ لیجئے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجئے، سنتیں اور نوافل گھروں میں ادا کرنا شروع کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں سجا نوافل پڑھا کرو، سنتیں نمازوں کی گھر میں پڑھا کرو، وہ افضل ہے. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کا علاج بتایا ہے. صبح شام کے اذکار پڑھا کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح پڑھیے، 100 مرتبہ شام پڑھیے. شیاطین سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور یہ تمام خیالات اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر کے پھینک دیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ شیطان آپ کے اوپر حملہ کرنے اور قابض ہونے کے لیے پر تول رہا ہے. شیطان حملہ کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہمارا اور آپ کا نفس. شیطان کے حملہ کرنے کے آسان راستوں میں سے دوسرا راستہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، دل، اور دل کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے خواہشات. اور اس پر دو طرح سے حملہ کرتا ہے. پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے نفس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھا دیتا ہے، آپ کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھا دیتا ہے. آپ کو راتوں رات لگنے لگتا ہے کہ میں خاص ہوں، میں کیا ہوں، اہم ہوں، میرا مقام بلند ہے، بقیہ لوگ میرے ماتحت ہیں، بقیہ لوگ مجھ سے کمزور ہیں، لہٰذا مجھ سے اہمیت والے کام ہونے چاہیے. اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق قرار دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا الکبریاء ردائی، کبر میری چادر ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے کبھی بھی نہیں بخشتا ہوں اور کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں. تو شیطان نفس کے تعلق سے پہلا حملہ کرتا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا دیتا ہے ہم، میں، میرا مقام، میرا درجہ، میری اہمیت. اور پھر ایسی صورت میں وہ حامان بن جاتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ قارون بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ولید بن مغیرہ بن جاتا ہے. وہ اعلان کرتے پھرتے لگتا ہے کہ میری اہمیت، میری حیثیت، میرا مقام اور میرا درجہ، اور سارے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور جیسے جیسے نفس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے، یہ نفس بڑھتے بڑھتے خدائیت کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثوں میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنا معبود مت بنائیے، اس کی عبادت مت کیجیے.
پھر ایسی صورت میں بندہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، وہی کرے گا جو اس کے دل میں آئے گا، اور یہ کہتا پھرنے لگے گا کہ میں کسی کی نہیں سنتا ہوں، مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہوں۔ کسی کی نہیں سننے کا کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ میں آپ کو بہت سارے معاملات اور لوگوں کے سننے کو پابند بنایا ہے، مکلف کیا ہے آپ کو قرآن کی سننی ہے، آپ کو رسول کی سننی ہے، آپ کو بڑوں کی سننی ہے، آپ کو اپنے والدین کی سننی ہے، آپ کو اور لوگوں کی سننی ہے۔ میں کسی کی نہیں سنتا ہوں کا کیا مطلب؟ دھیرے 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 شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کے نفس کو بڑا کرنے لگتا ہے، مقام اور درجہ دینے لگتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ عظمت بیٹھانے لگتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت نوازا ہے، مال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت نوازا ہے، علم کے اعتبار سے پروردگار نے تمہیں بہت نوازا ہے، طاقت کے اعتبار سے پروردگار نے تمہیں بہت نوازا ہے، حسن کے اعتبار سے پروردگار نے تمہیں بہت نوازا ہے، مرتبے کے اعتبار سے۔ اور دھیرے دھیرے آدمی ان تمام میں کو اکٹھا بنا کر کے ایک معبود بنا لیتا ہے اور اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اس کھول میں وہ بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کھول سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہی معاملہ بڑھتے بڑھتے یہی معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے شرک تک کیسے پہنچتا ہے؟ شرک تک ایسے پہنچتا ہے، دنیا میں آج تک جتنی بدعتیں ہو رہی ہیں، ساری بدعتوں کی تہ میں غور کیجئے، یہی نفس ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جشن ولادت نہیں منائی، آپ کیوں مناتے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ برائی کیا ہے؟ ثواب کا ہی تو کام ہے، اچھا ہی تو لگ رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ آپ اس بات کو ہلکے میں لیجئے ایک طرف اور تھوڑی سی گہرائی میں غور کیجئے۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے اور حدیثوں میں کیا کہا گیا ہے آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ کہے اور اس کا رسول کہے۔ رسول بھی تابع ہے کس کے؟ اللہ کے۔ رسول بھی اگر اپنی طرف سے کچھ ہمیں اور آپ کو کہے کرنے کے لیے تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ حکم دینے اور شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں حکم کسی کا نہیں چل سکتا ہے، فیصلہ کسی کا نہیں چل سکتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اچھا تو ہے، برائی کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے اپنی پسند کو، گویا کہ آپ نے کچھ علماء کی پسند کو، گویا کہ آپ نے کسی جماعت کی پسند کو شریعت سازی میں اللہ رب العالمین کا شریک کر دیا۔ شریعت بنانے کا اور بگاڑنے کا اور ختم کرنے کا، منسوخ کرنے کا اختیار کسے تھا؟ پروردگار کو تھا۔ اور آپ نے اور ہم نے اور ایسا کرنے والے لوگوں نے کیا کام کیا کہ شریعت بنانے کے اختیار میں کسی کی پسند اور ناپسند کو شریک کر دیا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر شریک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معمولی سی بات ہے، بدعت ہے، ہر بدعت شرک ہے، کیونکہ اس میں کسی کی پسند کو، کسی کی ایجاد کو، کسی کی سوچ کو، کسی کی فکر کو اللہ رب العالمین کی شریعت سازی میں شریک کر دیا گیا۔ اور شیاطین نے سب سے بڑا حملہ جو کیا ہے وہ بدعتوں کے راستے سے توحید کے بعد کیا ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بدعتیں پیدا کی، نئی نئی چیزیں ملمہ کی، نئی نئی شریعت سازی کی، نئی نئی چیزیں لوگوں کو بتائیں، اور لوگ اس کے پیچھے چلے گئے اور دھیرے 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 وہ شرک کے راستے پر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کی اہمیت ان کے ہاتھوں سے نکلتی گئی اور وہ شرک کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ لہٰذا اگر زندگی کے کسی مقام پر ذہن میں یہ خیالات پیدا ہونے لگیں کہ میں اور میں، میرا مقام، میرا درجہ، میرے مال کی عظمت، میرے مقام کی عظمت، میری شخصیت کی عظمت، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو
منی کے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور ہم تمام لوگوں کا انجام مٹی ہے، اور قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، جہاں بڑے بڑے پیغمبروں کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کے التجا کر سکے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، اور یہ جان لیجئے کہ شیاطین ہمارے اوپر قابض ہونے کے لیے پر تول رہا ہے، اور اگر کہیں شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی اور چیز ہمیں پسند آنے لگے، شریعت کے اصول کے خلاف کوئی اور اصول ہمیں پسند آنے لگے، ہماری پسند میں داخل ہونے لگیں، تو یہ جان لیجئے شیطان نے آپ کے ذہنوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں قرآن سے رابطہ بڑھا دیجئے، اذکار سے رابطہ بڑھا دیجئے، نمازیں زیادہ پڑھنے لگیے، اور گھروں میں زیادہ نمازیں پڑھنے لگیے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیجئے، بیوی بچوں کا جائزہ لیجئے، کہیں کوئی شیطان کے چنگل میں پھنس تو نہیں چکا ہے، کسی راستے سے شیطان قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہ شیطان ہمیشہ اور ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، محنت کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا حملہ توحید پر ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر لمحے توحید کو مضبوطی سے سیکھیے، نجات کا واحد ترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے تمام اعمال توحید کی کمزوری کے بغیر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر زندگی میں ایک بار شرک کر لیا اور آنکھ بند ہو گئی، اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کیا، تو 70 سال کی نمازیں، حج، پوری زندگی کے زکوٰۃ، پورے زندگی کے روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور بندہ خالد مخلد فی النار ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ لہٰذا شیطان سب سے زیادہ جس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے وہ توحید میں خلل ڈالنا ہے، شرک کی طرف لے جانا ہے، اور دوسری چیز نفس کی عظمت کو دلوں میں بیٹھانا، اور اسی نفس کی عظمت کی بنیاد پر انسان بخیل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے مال کی محبت بیٹھا دی جاتی ہے، اور پھر ایسی صورت میں وہ مال کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ تک ادا نہیں کرتا، نفس پر قبضہ کر کے اسے اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز آتی رہتی ہے اور وہ آرام سے سوتا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جائیں گے تو تکلیف ہوگی، جائیں گے تو دکان کون دیکھے گا، جائیں گے تو کاروبار کون دیکھے گا، جائیں گے تو یہ نظام کون کرے گا۔ دھیرے 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 وہ اس عظمت کی طرف چلا جاتا ہے جسے توحید میں خلل ڈالا جاتا ہے اور جس سے خدا بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں شیاطین کے چالوں سے کو سمجھنے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات، دوسری بات جو اس تعلق سے یا خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے شعار کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے ان کے مذہبی معاملات۔ انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو اسے وقت دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اور قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو سوال کرے گا اس میں سے ایک عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سال ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں غیروں کی طرف سے ایک رواج آیا نئے سال کا جشن یا نئے سال کی مبارکبادی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا اور خصوصی طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں اس نقطے کو ذکر کیا۔ نئے سال کی مبارکبادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد سے لے کر کے 23 سال تک زندہ رہے۔
23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، گویا کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ اب جب شریعت نہیں ہے تو آپ اسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یا کسی فاتح قوم کا رواج ہے اس لیے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے نفس کو شریک کر رہے ہیں، اور اگر کسی فاتح قوم کا معاملہ لگتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سازی میں فاتح قوم کے افکار و خیالات ثابت ہیں، ضروری ہیں، شریک ہیں۔ لہذا شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے۔ ہاں، محاسبہ نفس کا تصور موجود ہے۔ بیتتے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ سال ختم ہو رہا ہے، یہ بھی مکمل طریقے سے اسے معمول مت بنائیے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو یہ محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 1 سال ہمیں دیا تھا، 12 مہینے دیے تھے۔ ان 12 مہینوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کتنے اعمال کیے، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے کے کتنے اعمال کیے؟ کتنے ایسے اعمال کیے ہم نے جسے اللہ رب العالمین کے پاس پیش کر کے یہ کہہ سکتا ہوں اپنی دعاؤں میں کہ پروردگار میرے اوپر رحم کر، پروردگار مجھ جیسے شخص کا اس دنیا میں زندہ رہنا تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر روئے زمین کی ایک چھوٹی سی جماعت مٹا دی گئی تو یہ جان لے کہ قیامت تک تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر روئے زمین پر تجھے اپنی عبادت کروانی ہے تو اس مٹھی بھر جماعت کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم نے 1 سال میں ایسے کتنے اعمال کیے ہیں، ہمارے پاس کتنے اعمال کا حساب ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم نے یہ اعمال کیے ہیں، اور اس لیے امت محمدیہ کی حفاظت ضروری ہے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی بقا کے لیے، تیرے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اور کتنے اعمال ایسے کیے ہیں ہم نے جن اعمال کا تصور ہاتھ اٹھائے ہوئے پروردگار کے دربار میں آ جائے تو ہاتھ کو اٹھائے رکھنے کی سکت نہ باقی رہ جائے۔ اگر انسانوں کا ضمیر جاگ جائے، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کا مقام دلوں میں آ جائے، تو ایسے ایسے اعمال ہمارے کردار میں نکل آئیں گے کہ اگر ہاتھ اٹھا دے اور وہ اعمال یاد آ جائے تو ہاتھ کو اٹھائے رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ سجدے میں رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہوں اور وہ اعمال یاد آ جائیں زندگی میں کیے گئے تو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ سجدے میں رہے، شرم سے خود اپنا سر اٹھانے کی للک جاگ جائے گی۔ لہٰذا یہ تصور کیجئے، یہ سوچئے، خوشیاں مت منائیے، جشن مت منائیے، اور غیروں کے کسی کام میں شریک مت ہوئیے۔ اگر کرنا ہی ہے تو محاسبہ کیجئے، سارے دنوں کا حساب رکھیے۔ یہ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے ہمیں اور آپ کو اور سب کو کھڑے ہو جانا ہے، اور سب کو ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ عمر جو ہمارے اور آپ کے گزر رہے ہیں، یہ عمر دراصل امتحان کی وہ گھڑی ہے جس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ یہ عمر دراصل وہ مصیبت ہے ایک معنی میں کہ جس کے ایک ایک پل کے لیے ہمیں میدان محشر میں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے اس مقام سے تیاری کیجئے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر جو اس سلسلے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، آتش بازی، گانے بجانے اور بھی اس طریقے کی بہت ساری برائیاں معاشرے میں ہیں، ان ایام میں کبھی باہر نکل جاتے ہیں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ رسول مدنی کی امت ہے جو برباد ہوتے ہوتے اس مقام پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہ کتاب و سنت کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اور اپنے نوجوانوں کے اعمال دیکھتے ہوئے، اپنے اس وقت کے لوگوں کو اعمال کو دیکھتے ہوئے راتوں رات جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، مسجد نبوی کے صفحہ پہ، عرب کے ریگستانوں میں، یورپ کے صحراؤں میں اذان دینے والے کے اسلاف کے اخلاف
اس مقام پر آ جائیں گے، گلیوں میں اپنے گانے اور بجانے سے، چیخنے اور چلانے سے سونا ناممکن کر دیں گے۔ اس نبی کی امت جو بانسری کی آواز سن کر کے کانوں میں انگلی ڈال کر کے اتنی دور تک چلا جاتا ہے کہ اسے جب احساس ہوتا ہے کہ وہ آواز نہیں آ رہی ہے تب اپنی کانوں سے انگلی نکالتا ہے اور اسے شیطان کا آلہ قرار دیتا ہے۔ اس نبی کی امت، محلے کے علاقے کے بزرگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ اعتبار، یہ مقام ان کا کہاں ختم ہو گیا، وہ کہاں چلے گئے؟ 15 اگست کا موقع ہو، یہ موقع ہو اور مواقع ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو نام نہاد جشن منایا جاتا ہے اس کے گانے سنیے، اس کے جشن دیکھیے۔ معاشرے کے بزرگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جن اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی گئی ہے وہ ماں باپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ انہیں احساس نہیں ہے کہ اولاد آزمائش ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا جب یہ غلط کر رہا تھا تمہاری ذمہ داری تھی تو تم کہاں تھے؟ انہیں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار کو جواب دینا ہے۔ وہ امت، وہ رسول جس نے لاہو شیطان کہا ہے، اسے شیطان کے آلات قرار دیا ہے ناچنے گانے کو، اس کی امت شیطان سے روز رونا روتی ہے۔ اگر شیطان اور یہودی نہ ہو تو شاید مسلمان کبھی غلطی نہ کرے، اور پتہ نہیں کہ وہ شیطان کے لاؤ لیب کے معاملات کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور وہ اعمال کبھی بھی نہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایسا عمل یا تو کسی کی پسند ہے یا اپنے دل کی پسند ہے، اور شریعت میں شریعت بنانے کا اختیار صرف پروردگار کو ہے، اور یہ تمام چیزیں بدعت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مجھے گانا کیوں اچھا لگتا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے، پروردگار کو نہیں اچھا لگتا ہے۔ کیا تم پروردگار کے ساتھ شریک ہو؟ پروردگار کے پسند کے آگے تمہاری پسند چلتی ہے؟ تم بھی اللہ ہو، تمہیں بھی مقام ہے اللہ بننے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں چلتی ہے، شاید اپنے اوپر حرام کر لیتے، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے اور رہتی دنیا تک اس آیت کی تلاوت لازم کر دی جاتی ہے۔ رسول کی پسند نہیں چلتی ہے، ہم اور آپ کون ہیں اپنی پسند چلانے والے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اور ہر حالت میں اپنے آپ کو سدھاریں۔ شیطان کے چال بہت باریک ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، کتاب و سنت سے جڑ جائیے۔ جتنا پروردگار کے قریب جاتے جائیں گے شیطان سے دور بھاگتے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، نمازیں پڑھیے، سجدے کیجئے، کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجئے اور صبح شام کے اذکار پڑھتے رہیے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لوگوں کو سمجھ دے، دین کے لیے انہیں مخلص بنا پروردگار۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے قریب کر، دین کے قریب کر، اور شیطان سے ہمیں نجات دے۔ شیطان سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، پروردگار ہماری حفاظت کر۔ پروردگار دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی